میرے چہرے سے مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی۔ میں دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میری شادی باسم سے ہو رہی تھی، جو میرا پھپھو ذات تھا۔ میری پھپھو لاہور میں رہتی تھیں اور میرا بچپن سے ہی باسم سے رشتہ طے ہو چکا تھا۔ پہل تو ہم لوگ لاہور 2 ماہ کی چھٹیوں میں جاتے تھے۔ میری پھپھو کو ویسے تو ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار تھا، لیکن مجھ پر تو میری پھپھو جان نچھاور کرتی تھیں۔ بچپن سے میں یہی سنتی آ رہی تھی کہ میں باسم کی منگ ہوں، اسی لیے عمر کے ساتھ ساتھ میری باسم سے محبت پروان چڑھ چکی تھی۔ کافی سال سے میں لاہور نہیں گئی تھی۔ وجہ شاید فطری حیا تھی۔ پھر کالج کے بعد یونیورسٹی اور تعلیمی سلسلے سے مجھے کم ہی فرصت ملتی تھی۔ امی البتہ 1 سال بعد چکر لگا لیتی تھیں، لیکن چند دن بعد ہی واپس بھی لوٹ آتی۔ باسم کی بہت تعریف کرتی، کہتی تھیں اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ خوبصورت اور خاموش طبع نوجوان ہے، بہت سلجھا ہوا ہے۔ اس کی تعریفیں سن سن کر میرے دل میں اس کی محبت مزید بڑھ چکی تھی۔ اس بار پھپھو نے فون کیا تو کہنے لگی میری امانت اب مجھے دے دو، ثنا میرے باسم کی امانت ہے۔ میری والدہ کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہونا تھا؟ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹا بھائی تھا جو ابا کی دکان سنبھال رہا تھا، ابا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں جو اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ہمارا شمار متوسط گھرانے میں ہوتا تھا۔ ہم سفید پوش لوگ تھے۔ میری ماں نے جوڑ توڑ کر کے میرا جہیز بنایا تھا۔ شادی کی بات سن کر ابا کچھ گھبرا گئے تھے، کہنے لگے چند ماہ میں شادی تو رکھ دی ہے، میں سوچ رہا ہوں اس مہنگائی میں بیٹی کی رخصتی کرنا ایک باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن چکا ہے۔ تم تو جانتی ہو رخسانہ کھاتے پیتے گھر کی ہے، ان کا میل جول بھی بہت زیادہ ہے۔ دونوں بڑے بیٹے تو اس انتظار میں ہوں گے کہ باسم کی شادی ہو تو وہ الگ ہو جائیں۔ ظاہر ہے جہیز میں ہر چیز دینی پڑے گی۔ میری اماں کہنے لگی کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، میرا زیور پڑا ہے، اسے بیچ کر پیسے آپ رخسانہ کو بھجوا دیجیے گا، وہ باسم کی مرضی کا فرنیچر لے لے گی، آخر بچوں نے ہی استعمال کرنا ہے، کراچی سے فرنیچر وہاں لے جانے میں تو کافی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، باقی بہت کچھ میں نے بنا رکھا ہے۔ میری ماں نے ہمیشہ میرے والد کا ساتھ دیا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا اچھا ہوتا کہ پھپھو یا باسم جہیز لینے سے انکار کر دیتے۔ بہرحال شادی کا دن آن پہنچا۔ میں حد سے زیادہ خوش تھی۔ میری بارات لاہور سے جہاز میں آئی تھی۔ صرف باسم، میری پھپھو اور ان کے بیٹے اور بہویں تھیں۔ پھپھا کا ویسے بھی انتقال ہو چکا تھا، باقی رشتہ دار کراچی سے ہی اکٹھے ہوئے تھے۔ شادی کے 2 گھنٹے بعد ہی ہماری واپسی کی فلائٹ تھی۔ اماں نے بہت کہا کہ ایک دن یہاں گزار لیتے، لیکن پھپھو کہنے لگی کہ نہیں، وہاں بھی ہم نے رامین کے لیے بہت شاندار استقبال کرنا ہے۔ بہرحال 2 گھنٹے کے بعد ہی میں دلہن بنی عروسی لباس میں جہاز کا سفر کر رہی تھی۔ وہ سفر میں نے اپنی دونوں جٹھانیوں کے ساتھ کیا تھا، جن سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ لاہور پہنچ کر مجھے چھوٹی موٹی رسموں کے بعد باسم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ کافی کشادہ اور بڑا تھا۔ میرا فرنیچر بھی کافی خوبصورت لیا گیا تھا۔ کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ باسم کمرے میں داخل ہوا تو میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تک اماں سے میں نے باسم کی اتنی تعریفیں سنی تھیں، مجھے لگتا تھا وہ ایک سوبر شخصیت کے مالک ہوں گے۔ دیکھنے میں وہ بلا شبہ ہزاروں میں ایک تھے۔ مجھے اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز ہوتا اتنا کم تھا۔ باسم کمرے میں داخل ہوئے، میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ 10 منٹ تک وہ مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کہا، نہ میری تعریف کی نہ ہی کچھ اور کہا۔ میں نہ جانے کیوں یہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ لمبے لمبے سانس بھر رہے ہیں۔ میں نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ان کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہو رہی تھیں، نہایت بدحواس سے لگ رہے تھے۔ کمرے میں اے سی فل اسپیڈ سے چل رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کی یہ کیفیت کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں نے کہا باسم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرے کہنے پر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے محبت کرتی ہو مجھ سے؟ باسم کے اس سوال پر میں شرما سی گئی۔ میں نے دھیرے سے اعتراف کیا۔ میں نے کہا بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔
میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زور سے دبوچنے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اتنی زور سے دبایا کہ میں چلا اٹھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا باسم مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگے مجھے بھی بہت ہوا تھا، بہت تکلیف ہوئی تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ کہنے لگے محبت کا دوسرا نام درد ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے۔ تمہیں میری محبت چاہیے تو درد تو سہنا پڑے گا، میرے جنون کو اپنے وجود پر برداشت کرنا پڑے گا۔ محبت تو یہی ہوتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی کی رات ایسی گزرے گی۔ ایسی کون سی اذیت ہے جو باسم نے مجھے اس رات نہیں دی؟ ہر تکلیف کو وہ محبت کا نام دے رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کو نوچ کے توڑا تھا۔ کئی چوڑیاں میری کلائی میں پیوست ہو گئی تھیں۔ شادی کے نام پر میں نے وہ رات بڑی اذیت سے گزاری تھی۔ اس نے میرے بازو پر جلتا ہوا سگریٹ لگایا تھا۔ جب میں چلانے لگتی تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا۔ کہنے لگتا تمہاری آواز باہر نہ جائے، باہر کسی کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے درمیان محبت ہو رہی ہے۔ میاں بیوی کا تو پردہ ہوتا ہے، میری محبتوں کو سہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ جو مفہوم باسم نے مجھے محبت کا دکھایا تھا اور بتایا تھا، مجھے محبت لفظ سے نفرت ہو چکی تھی۔ صبح میں سسکیوں سے رو رہی تھی اور باسم بے خبر سو رہا تھا۔ پورے بیڈ پر میری چوڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ میری زندگی کی طرح شادی کی رات ہر لڑکی کے لیے یادگار ہوتی ہے، اور میاں بیوی مل کر اسے خوبصورت لمحات بناتے ہیں تاکہ یاد رکھ سکیں۔ لیکن میں نے اتنی اذیت سہی تھی کہ چاہ کر بھی میں اپنی سسکیاں روک نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اپنی بکھری ہوئی حالت کے ساتھ کمرے کا دروازہ نہیں کھول سکتی تھی، کیونکہ میرا عروسی لباس اس شخص نے بے دردی سے پھاڑ ڈالا تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، ایسے لگتا تھا کہ کوئی بھوکا بھیڑیا ہے۔ میں نے الماری میں سے اپنا لباس نکالا، واش روم چلی گئی۔ جب نہا کر باہر آئی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری ساس اور جٹھانیاں سب ہی میری منتظر تھیں، کیونکہ باسم دروازہ کھول کر سو چکا تھا۔ میرے چہرے پر ناخنوں کی کھرونچے دیکھ کر ان تینوں کی رنگت فک ہوئی تھی۔ میری پھپھو میرے پاس آئی، کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا محبت، آپ کے بیٹے نے رات بھر یہ محبت کی ہے مجھ سے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ اس وقت پھپھو نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر میری دوسری جٹھانی کہنے لگی تم نے باسم کو دوائی وقت پر نہیں دی تھی کیا؟ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی، کس چیز کی دوائی؟ وہ کہنے لگی اماں جان میں نے تو دوائی دی تھی، باسم کے ہاتھ پر رکھی تھی، کہا تھا کہ میرے سامنے کھاؤ، لیکن آپ کو پتہ ہے نا اسے کتنی جلدی غصہ چڑھ جاتا ہے۔ کہنے لگا آپ جائیں یہاں سے، میں کھا لوں گا پلیز۔ ساس کہنے لگی تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ چپ چاپ کھڑی رہا کرو جب تک وہ دوائی کھا نہ لے، تم کمرے سے باہر مت آیا کرو۔ وہ کہنے لگی بہت سنبھال لیا ہم نے باسم کو اور اس کی ذمہ داریوں کو، اب آ گئی ہے نا اس کی بیوی، یہ سب آپ اسی کی ذمہ داری لگا دیں۔ پھپھو مجھے اپنے کمرے میں لے آئیں، مجھے ناشتہ کروایا۔ کہنے لگی باسم کو تھوڑا سا نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ایسی بات اور یہ نفسیاتی مسئلہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ میری اس بات پر میری ساس غصے سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا کہ پہلے نہیں بتایا؟ ارے میرا بیٹا کوئی پاگل تھوڑی ہے، بس تھوڑا سا ذہنی مریض ہے، ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، غصے کا تھوڑا تیز ہے، اپنے مزاج کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شادی کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو رات کو کچھ نہیں کہا تھا، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اس نے میرا یہ حشر کیا ہے۔ میں اس کے سامنے جاؤں گی ہی نہیں، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ میری یہ بات سن کر پھپھو کچھ گھبرائی، کہنے لگی ایسا نہ کہو، ارے رات کو اس نے ٹھیک سے دوائی نہیں کھائی، اگر دوائی کھائی ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کبھی نہ کرتا۔ میں نے کہا کچھ بھی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو پہلے علاج کروانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی پھر سے مرغی کی وہی ٹانگ، ارے بابا کہہ تو رہی ہوں کہ اس کی بیماری کا حل شادی تھا۔
اسی لیے میں نے کروا دی تمہارے ساتھ. تمہاری محبت پائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ میرا بیٹا کوئی پاگل تھوڑی ہے. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں آپ کا بیٹا کیا ہے. میں نے کندھے سے اپنا بازو تھوڑا سا نیچے کیا. میرے بازو پر سگریٹ کا زخم دیکھ کر پھپھو بری طرح سے چونکی تھی. پھر نظریں جھکا گئیں. میں نے کہا یہ اس کی محبت ہے. کہتا ہے میری محبت ایسی ہے. میں نے ایسی محبت سہی ہے اس کی ساری رات. کہنے لگی ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ، بس تم صبر سے کام لو. پھر کہنے لگی دیکھو نا تمہارے باپ نے کتنی مشکل سے تمہاری شادی کی ہے، لاکھوں کا جہیز دیا ہے. پوری برادری میں تمہارا باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اگر تم نے ذرا سی بات پر طلاق لے لی اور یہاں سے چلی گئی تو. سوچو کتنی بدنامی ہوگی میرے بھائی کی. لیکن اگر تم تھوڑا سا صبر کر لو تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ باسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ارے اس کا علاج ہی شادی تھا تو شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا. میں چپ کی چپ رہ گئی. شادی تو میرے باپ نے واقعی قرضہ اٹھا کر کی تھی. کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ دی تھی. میرے باپ کی تو کمر جھک گئی تھی میری ایک شادی کرنے میں. میں نے سوچا کہ پھپھو کی بات اتنی بھی غلط نہیں ہے، مجھے تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے. اس کے بعد باسم نے مجھے چھوا نہیں تھا کیونکہ میں خود بھی بہت گھبراتی تھی. اس کے منہ سے نکلا ایک لفظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ دن کو رات کہہ دو تو میں رات کہہ دیتی تھی کیونکہ بقول پھپھو کے اس کا علاج یہی تھا. ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میرے لیے میٹھے فرنچ ٹوسٹ بنا کر لاؤ اور میرے کھانے میں مرچیں مت ڈالنا. میں فوراً سے کچن میں آ گئی. ناشتہ بنا کر جب میں کمرے میں گئی تو وہ سو چکا تھا. میں نے اس کا ناشتہ ڈھک دیا اور باہر کچن میں آ گئی. اس کے لیے کھانا بنانے لگی. پھپھو نے بتایا تھا کہ اس کے کھانے میں مرچیں نہیں ڈالنی، اسی لیے میں نے اس کے لیے پھیکا کھانا بنایا. ابھی اس کا کھانا بنا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. میں فوراً سے کمرے میں گئی تو پھپھو وہاں پہلے سے موجود تھی. باسم ان سے کہہ رہا تھا کہ ماہین سے بولیں کہ آج کے بعد میرا ناشتہ نہ بنائے. میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے میٹھے فرنچ ٹوسٹ بنا کر دے اور اس نے اس میں مرچیں ڈالی ہیں. میں نے کہا میں کیوں مرچیں ڈالوں گی؟ کہنے لگا اس لیے تاکہ میں کبھی ٹھیک نہ ہو سکوں. اماں یہ میری دشمن ہے، یہ مجھ سے دشمنی نکال رہی ہے. میں حیران پریشان کھڑی تھی. ساس مجھے گھورنے لگی. کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں تمہارا اتنا ساتھ دے رہی ہوں اور ایک تم ہو میرے بیٹے کی دشمن بن بیٹھی ہو. میں نے کہا پھپھو آپ اس کو کھا کر تو دیکھیں، میں نے اس پہ چینی ڈالی تھی. وہ کہنے لگا ہاں دیکھو کھا کر کتنی مرچیں ہیں اس میں. جب پھپھو نے وہ ٹوسٹ کھایا تو سی کرنے لگی. کہنے لگی اس میں تو بہت مرچیں ڈالی ہیں، یہ دیکھو یہ تو اوپر سے ہی نظر آ رہی ہیں. کیا چاہتی ہو تم؟ میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہو؟ میں بے حد پریشان تھی. میں نے کہا میں نے نہیں ڈالی. وہ کہنے لگا پھر کس نے ڈالی ہے؟ تم ہی میرا ناشتہ بنا کر یہاں رکھ کر گئی تھی. بہرحال پھپھو نے مجھے بہت ڈانٹا. باسم میرے ہر کام میں نقص نکالنے لگا. کپڑے استری کرتی تو وہ پوری الماری زمین پر پھینک دیتا. کہنے لگتا کہ ٹھیک سے استری نہیں کیا تم نے، تمہیں کب عقل آئے گی؟ کیوں تم میری زندگی جہنم بنانے کے لیے آ گئی ہو؟ دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی ہو؟ میں 1 مہینے میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی کیونکہ باسم کی باتیں میں برداشت نہیں کر پاتی تھی. رات کو وہ کسی جنگلی جانور کی طرح میرے ساتھ پیش آتا تھا اور دن کے وقت میرے کیے ہوئے ہر کام کو بگاڑتا رہتا تھا. کبھی کہتا تھا کہ تم کپڑے ٹھیک سے نہیں دھوتی، میرے کھانے میں مرچیں ڈال دیتی ہو. کہتا تھا کہ تم نے ڈالی ہیں مرچیں، تم مجھ سے دشمنی لے رہی ہو. میرا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں یا میں مر جاؤں. یہ حیثیت میں چاہ کر بھی سہ نہیں پا رہی تھی. اپنے والدین سے ذکر کرنے کا سوچا تو امی نے مجھ سے یہ کہا کہ ابھی تک تمہارے باپ کا تمہاری شادی کا قرضہ نہیں اترا، ورنہ میرا تو ارادہ تھا کہ چند دن کے لیے تمہیں کراچی لے آؤں، لیکن کیا کروں، آنے جانے کا خرچہ ہی بہت ہے. پھر تمہارے گھر آؤں گی تو خالی ہاتھ تو نہیں آ سکتی. امی کی بات سن کر میں چپ ہو جاتی، اپنے آپ کو باسم کے رویے کے لیے تیار کرنے لگتی. لیکن انسان اتنا ہی سہ سکتا ہے جتنی اس میں برداشت ہو. ایک بار میں اٹھی تو میرا سر چکرا رہا تھا. وہ کہنے لگا میرے کپڑے استری کر کے دو. وہ نہ کہیں کام پر جاتا تھا نہ کچھ کرتا تھا. میرے دونوں جیٹھ ہی گھر کا سارا خرچہ اٹھا رہے تھے.
اس کی دوائیاں بھی وہی لے کر آتے تھے۔ میں چکراتے سر کے ساتھ اس کے کپڑے استری کرنے لگی، تبھی نہ جانے کیسے وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر پاس کھڑی تھی، کہنے لگی اس کی خوراک کا خاص خیال رکھیں، یہ بہت کمزور ہے، اس طرح اگر اس کی حالت رہی تو اس کی پریگننسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میں حاملہ ہو چکی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اس بات پر خوش ہونا چاہیے یا پھر سر پکڑ کر رونا چاہیے۔ البتہ میری ساس بہت خوش تھی، کہنے لگی اپنا بچہ ہوگا تو دیکھنا باسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دن میری ساس نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے اپنے پاس سلاتی رہیں، جانتی تھی کہ اگر باسم کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں اور اس طرح سے میری پریگننسی کو نقصان ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ باسم کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا یہ میرے کمرے میں کیوں نہیں آتی ہو، تم میری بیوی ہو نا، تم تو میرے پاس سویا کرو۔ میں نے کہا آپ پھپھو سے بات کر لیں۔ میں رات کے برتن دھو رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا تھا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے، شرافت سے کمرے میں چلو۔ میں نے کہا باسم میں امید سے ہوں، ڈاکٹر نے احتیاط بتائی ہے۔ کہنے لگا تو میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ پھپھو سے بات کر لیں، لیکن اس نے سنک کا نلکا بند کیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا۔ پھپھو بھی آ گئی، کہنے لگی چھوڑو اس کا ہاتھ، یہ ابھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ کہنے لگا کیوں نہیں جائے گی، کیسے نہیں جائے گی؟ شور کی آواز سن کر میرے جیٹھ میری جیٹھانیاں بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ ایک تماشا سا لگ گیا۔ پھپھو کہنے لگی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، تم اس کے ساتھ اگر کچھ کرو گے تو تمہارا بچہ مر جائے گا۔ کہنے لگا مرنے دے، میرا بچہ ہے، آج نہیں چھوڑوں گا اسے۔ اگر آپ نے اماں اسے اپنے کمرے میں لے جانے کی کوشش کی تو یہی کپڑے پھاڑ دوں گا اس کے۔ اس شخص کی باتیں سن کر تو میں سب کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری ساس نے احتجاج کیا تو اس نے میرا دوپٹہ سب کے سامنے اتار کر پھینکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور غیر اخلاقی حرکت کرتا، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا چلو کمرے میں، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، پر یہاں پر میرا تماشا مت بناؤ سب کے سامنے، میری عزت کو قائم رہنے دو۔ کہنے لگا آ گئی نا اپنی اوقات پر، جب میں کہہ رہا تھا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی تمہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ اس رات میری چیخیں شاید سب نے سنی ہوں گی۔ صبح تک میرا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کاش اس کے ساتھ میں بھی مر جاتی۔ ابھی میرے مس کیریج کو 2 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ میں پھر سے حاملہ ہو گئی۔ میری سفید رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ جب میں دوسری بار حاملہ ہوئی تو میری پھپھو نے مجھے میرے میکے بھیج دیا۔ میری حالت دیکھ کر تو میرا باپ اور میری ماں حیران رہ گئے، کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو پہچان میں نہیں آ رہی، اتنی کمزور کیوں ہو گئی؟ میں نے کہا شاید میں امید سے ہوں اس لیے کمزوری زیادہ ہو گئی ہے۔ میرا بھائی روز مجھے پھل لا کر دیتا، میرے ابا نے خاص میرے لیے بکرے کا گوشت منگوا کر رکھا۔ اماں سے کہتے کہ روز اسے گوشت کی یخنی بنا کر دو۔ میری بچی کی حالت کیا کر دی ان لوگوں نے۔ میری ماں مجھ سے میرے سسرال کا پوچھتی کہ مجھے بتاؤ تم خوش تو ہو، باسم کا رویہ تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ میں یہی کہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جانتی تھی کہ میرے ماں باپ شاید اصل بات برداشت نہ کر سکے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 3 ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن باسم کا فون آیا، کہنے لگا واپس لاہور آؤ ورنہ میں کراچی آ جاؤں گا، تمہارا تماشا بنا کے رکھ دوں گا، تم مجھ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے فون بند کیا اور اپنی پھپھو کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے تو ہمارا بھی جینا دو بھر کر رکھا ہے، ایسا کرو واپس آ جاؤ اور یہاں پر کسی کو کچھ بھی نہ بتانا۔ میں واپس چلی گئی۔ اس وقت مجھ سے وعدہ کیا گیا کہ میرے ساتھ کوئی بھی برا سلوک وہ نہیں کرے گا۔ میں تو اس کے بدلے رویے پر حیران تھی۔ کہنے لگا ماہین میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جایا کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے دونوں ہاتھ پکڑے وہ بے تحاشا روئے جا رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتی۔ کہنے لگا میں آئندہ اپنے بچے کا بھی بہت خیال رکھوں گا، بس وعدہ کرو کہ کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میں حیران تھی۔ اس رات اس نے مجھ سے کوئی بھی بدلحاظی نہیں کی، بس میرا سر سہلاتا رہا، میرے ہاتھ چومتا رہا، یہی کہتا رہا کہ مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ 1 ماہ تک اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا،
پھر جب اسے یہ پتہ چلا کہ میرے وجود میں بیٹا ہے تو وہ بہت خوش تھا۔ کہنے لگا اللہ نے مجھے بیٹا دینا ہے۔ مجھے گود میں بٹھا لیا، کہنے لگا میں بہت خوش ہوں۔ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ میں نے کہا باسم مجھے نیچے اتارے نا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ لیکن اب اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ پھر اس نے مجھے نیچے اتار دیا، کہنے لگا نہیں میرے گھر بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میں حیران تھی، ابھی تو یہ خوش ہو رہا تھا، اسے کیا ہوا؟ وہ بدحواسی کا شکار ہونے لگا، کہنے لگا میرا بیٹا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا، پھر وہ میرے جیسا ہو جائے گا۔ میرا بیٹا ہے تو میرے جیسا ہی ہوگا نا۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا ایسا کرو اس بچے کا گلا گھونٹ کر مار دینا۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کہا قاسم آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا، ہاتھ پکڑ لیا اور میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا میں نے پھپھو پھپھو کہہ کر چلانا شروع کر دیا۔ میں باسم کو خود سے پیچھے ہٹانے لگی۔ فوراً سے کمرے کا دروازہ کھلا، پھپھو اور میری دونوں جٹھانیاں میرے کمرے میں آ گئی۔ باسم کو فوراً مجھ سے پیچھے ہٹایا۔ میری پھپھو کہنے لگی کہ میرے کمرے میں جاؤ اور دروازہ اندر سے بند کرو۔ وہ یہی کہے جا رہا تھا کہ مجھے بیٹا نہیں ہو سکتا، مجھے بیٹا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا مطلب اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا، وہ یوں ہی پاگل نہیں ہوا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی۔ کچھ دیر اس کی اسی طرح سے چلانے کی اور رونے کی آوازیں آتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ آوازیں آنا ختم ہو گئیں۔ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھپھو بڑی بدحواسی میں کمرے میں آئی، کہنے لگی اب وہ سو چکا ہے، اٹھے گا تو کچھ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا پھپھو باسم کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ بار بار یہ کیوں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ پھپھو یہ سن کر رونے لگی، کہنے لگی کیا بتاؤں تمہیں؟ اور پھر آخر کار وہ مجھے بتانے لگیں کہ باسم کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ وہ کالج میں نیا گیا تھا، کالج میں بڑی تنظیم بازی چل رہی تھی، لڑکوں کے الگ الگ گروپس بنے ہوئے تھے، الیکشن قریب تھے، اس لیے ہر سیاسی پارٹی کے لڑکے دوسرے لڑکوں سے یہی کہتے تھے کہ وہ ان کی پارٹی کو ووٹ دیں۔ یہ شروع سے ہی غصے کا تیز تھا۔ اسے بھی ایک گروہ نے بولا تو یہ کہنے لگا کہ مجھے حق حاصل ہے، مجھے جو ٹھیک لگے گا میں اسی کو دوں گا۔ وہ لڑکے کہنے لگے کہ اگر تم نے ہماری پارٹی کو ووٹ نہ دیا تو تمہارا بہت برا حشر کریں گے۔ اسی بات پر بحث ہوئی، باسم نے ان لڑکوں کو خوب مارا، خود بھی زخمی ہو کر آیا تھا، لیکن بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ دن کے بعد وہ گھر سے کالج گیا تو واپس نہیں آیا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ ہم بے حد پریشان تھے کہ آخر گیا تو گیا کہاں۔ ہم نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں ملا۔ 2 دن ہم پر قیامت بن کر ٹوٹے تھے۔ اس کے بعد وہ زخمی حالت میں ہمیں دروازے کے پاس ملا تھا، بخار میں تپ رہا تھا، منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑائے جا رہا تھا۔ ہم اسے ہسپتال لے کر گئے۔ اس کے ذہن پر نہ جانے کس بات کا بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس وقت میرا بیٹا ہر چیز سے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، خوف کھاتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں اور باپ کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگتا تھا۔ لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ بظاہر وہ ٹھیک تھا۔ پھر جب اسے ایک نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا تو اس کے ایک سیشن کے دوران ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ یہ کہہ کر میری ساس چپ ہو گئی۔ میں نے کہا پھپھو بتائیں نا کیا ہوا تھا باسط کے ساتھ؟ پھپھو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی جن لڑکوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی انہوں نے کالج کے کمرے میں لے جا کر میرے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔ 2 دن اسے جنسی زیادتی کا مسلسل نشانہ بنایا تھا۔ وہ 11ویں جماعت میں تھا، عمر کچھ زیادہ نہیں تھی اس کی۔ ان باتوں کی طرف تو اس کا دھیان بھی نہیں تھا، اس لیے ان باتوں نے اور اس طرح کی زیادتی نے میرے بیٹے کے جسمانی گھاؤ کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کو بھی خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا کوئی بھائی بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو وہ سمجھتا تھا کہ شاید میرا بھائی اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ یوں ڈرتا تھا کہ جیسے کہ لڑکیاں کرتی ہیں۔ ہم تو کب سے اس کا علاج کروا رہے ہیں،
اور ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ آگے تعلیم حاصل کر لے، لیکن یہ کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کالج کے نام پر رونے لگتا تھا، کہتا تھا کالج نہیں جاؤں گا۔ اس کے والد اسے دکان پر لے جانے لگے، لیکن وہاں بھی اس کا یہ حال تھا کہ اس کو چلتا پھرتا ہر نوجوان جو اس کی طرف دیکھتا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ اسے اسی لیے دیکھ رہا ہے تاکہ اس کے ساتھ زیادتی کر سکے۔ یہ وہاں پر بھی چیخنے چلانے لگتا، ڈرنے لگتا، اسی لیے یہ گھر پر رہنے لگا۔ ہم اس کا علاج ڈاکٹر سے کروا رہے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھپھو کتنے سال سے وہ بیماری ہے اور آپ نے ہمیں پہلے سے کیوں نہیں بتایا؟ پھپھو کہنے لگی کہ تمہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور میں کیوں بتاؤں؟ میرے بیٹے میں کوئی عیب تھوڑی ہے، اس کا قصور تھوڑی ہے۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی پھپھو، تو وہ کہنے لگی کہ بس میرے بیٹے کو الزام مت دو، تمہاری محبت اور توجہ پا کر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو میری کون سی محبت اور توجہ چاہیے، وہ شخص تو میری بات بھی نہیں سنتا۔ میں اب سمجھ گئی تھی کہ اس کے اندر جنون اور اذیت دینے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس نے دوسرے مردوں سے اذیت ہی سہی تھی، اور وہ اس چیز کا بدلہ میرے جسم کو نوچ نوچ کر لیتا تھا۔ میرا رونا، سسکنا، میری دبی دبی چیخیں اسے سکون دیتی تھیں۔ میرے آنسو دیکھ کر وہ پاگل ہو جاتا تھا، کہتا تھا محبت درد سہنے کا نام ہے، اور میری محبت پر جب تم روتی ہو تو اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی کہ خدا کے لیے باسم میرے حال پر رحم کھاؤ۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میں نظر نہیں آتی تھی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، لیکن مجھے چین سے جینے بھی نہیں دیتا تھا۔ میں جس بات سے منع کرتی وہ لازمی وہی کام کرتا تھا۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان تھی، ایک ذہنی مریض کے جنون کا نشانہ کب تک بن سکتی تھی؟ میں نے جب ایک بیٹے کو جنم دیا تو سب خوش تھے سوائے باسم کے۔ اس کی حالت عجیب تھی، کہتا تھا یہ بڑا ہو کر مجھ جیسا ہو جائے گا، اس کی شکل بھی میرے جیسی ہے، نصیب بھی میرے جیسا ہوگا، میں اسے ابھی گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ بڑی مشکل سے میرے دونوں جیٹھوں نے اسے سنبھالا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کا جنون ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 8 دن سے اسے کمرے میں بند کیا گیا تھا، لیکن وہ مجھے پکارتا رہتا تھا، کہتا تھا اب کچھ نہیں کہوں گا، میرا دروازہ کھول دو دروازہ، میں اس کمرے میں گھٹ گھٹ کے مرنا نہیں چاہتا۔ مجھے اس پر ترس بھی بہت آتا تھا۔ 8 دن بعد میں ہی اس کے کمرے میں کھانا لے کر گئی، ورنہ میری جٹھانی لے کر جاتی تو وہ چیزیں پٹکنے لگتا، کہنے لگتا میری بیوی کو بلاؤ، مجھے اسے دیکھنا ہے، مجھے اس سے باتیں کرنی ہے۔ جب میں کھانا لے کر گئی تو اس کی حالت دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگے۔ میرے جیٹھ نے اسے کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھ رکھا تھا، کیونکہ جب وہ بے قابو ہوتا تھا تو اپنے دونوں بھائیوں کو بہت مارتا تھا، پیٹتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اسے سنبھالتے تھے۔ اس کی آنکھیں رو رو کر متورم تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کہنے لگا آ گیا تمہیں میرا خیال، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی، اپنے ہاتھوں سے روٹی کا نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ کہنے لگا میرے ہاتھ کھولو، مجھے درد ہو رہا ہے، میرے دونوں بڑے بھائی بڑے کمینے ہیں، دیکھو کتنی کس کے رسی باندھی ہے، دیکھو میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، لیکن مجھے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ میں اس کے ہاتھ نہ کھولوں، ورنہ اسے قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا پہلے آپ کھانا کھا لو، پھر میں بعد میں آپ کے ہاتھ کھول دوں گی۔ اس نے میرے ہاتھ سے کھانا کھایا، کہنے لگا میرے قریب آؤ۔ میں اس کے پاس آ گئی، کہنے لگا میرے پاس بیٹھی رہو، کہیں مت جانا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے، اس کے بکھرے بالوں کو صحیح کیا تھا۔ کہنے لگا خدا کے لیے میری رسیوں کو کھول دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میری بیوی ہو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرا ہاتھ کھول دو۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دیں۔ خود کو کھلا پا کر اس نے مجھے اپنے حصار میں لیا، اپنے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے بھینچا، اتنا زور سے کہ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی، لیکن چپ تھی، کیونکہ اس کی یہی محبت تھی، اذیت دینے والی، درد سے رلانے والی۔ کہنے لگا میرا بس چلے تو میں تمہیں اپنے اندر سمو لوں، اتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔
پھر اس نے پیچھے ہٹ کر میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا. کہنے لگا مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا. میں نے کہا میں کہاں جا سکتی ہوں، کہیں بھی تو نہیں. پھر وہ اپنا منہ میری گردن کے پاس لے آیا. اس کے بعد میری چیخیں اس قدر بلند تھیں کہ محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے. اس بار اس نے میری گردن پر اتنی زور سے کاٹا کہ خون نکلنے لگا. اس پر جنون اس قدر بڑھ چکا تھا کہ سب کے چھڑوانے پر بھی وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا. کہنے لگا جاؤ یہاں سے، مجھے اپنے پاگل پن کو اس لڑکی پہ اتارنا ہے. یہ میری بیوی ہے، اسے مجھ سے دور رکھو گے، میں اسے اپنے جنون کا نشانہ بناؤں گا. میرے جیٹھ نے اس کے ہاتھ پر ٹیکا لگایا تھا، شاید انجیکشن کا، نیند کا ٹیکا تھا. کچھ ہی دیر میں وہ مدہوش ہوا تھا. تب جا کر میری جان اس سے آزاد ہوئی تھی. میرے جیٹھ مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم نے اس کی رسیاں کیوں کھولیں. میں دوبارہ باسم کے کمرے میں نہیں گئی، لیکن ایک رات میرے کمرے پر دستک ہوئی. میں حیران تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو باسم کھڑا تھا. پتہ نہیں کیسے وہ اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا. میرے بیڈ پر میرے بیٹے کو لیٹے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف آ گیا. کہنے لگا یہ ابھی تک زندہ ہے، تم نے اسے جان سے کیوں نہیں مارا؟ تم جانتی ہو نا یہ بیٹا میرا ہے، میرے جیسا ہی نکلے گا. میں نے کہا باسم باہر جاؤ یہاں سے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ لیکن میری جان اس وقت نکلی جب اس نے میرے بیٹے کا گلا دبانا شروع کر دیا. میں پوری طاقت سے چلانے لگی، اسے پیچھے کرنے لگی. جب تک سب لوگ وہاں پہنچے میرا بیٹا مر چکا تھا. میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ یہ قاتل ہے، یہ انسان نہیں ہے، خدا کے لیے اسے پاگل خانے بھیجیں، اس نے میری زندگی برباد کر دی، اس نے میرے بچے کو مار ڈالا. لیکن میری ساس اب بھی وہی کہہ رہی تھیں. کہنے لگی نہیں میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، بس نفسیاتی مریض ہے، اسے کوئی بھی پولیس اسٹیشن نہیں لے کر جائے گا اور کوئی بھی اس کی رپورٹ نہیں کروائے گا، بس یہی کہا جائے گا کہ بچہ طبعی موت مر گیا ہے. لیکن میرا صبر شاید ختم ہو چکا تھا. میں نے اس بار اپنی پھپھو کی کوئی بات نہیں سنی. اپنا سامان اٹھایا اور سب کے سامنے گھر سے باہر جانے لگی. میری پھپھو میرے پاس آ گئی. کہنے لگی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا واپس کراچی جا رہی ہوں، میں عدالت سے خلا لے لوں گی، میں یہاں نہیں رہ سکتی. وہ کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میرا بیٹا اتنی محبت کرتا ہے تم سے، تم نظر نہ آؤ تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ پاگل ہو نہیں جاتا، وہ پاگل ہے. آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاگل نفسیاتی مریض بیٹے کا علاج شادی ہے؟ کسی بھی ذہنی مریض شخص کا علاج شادی نہیں ہے، نہ ہی کسی ذہنی مریض پاگل کے ساتھ رہنا ایک لڑکی کے بس کی بات ہے. کیوں اپنی بگڑی اولادوں کو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ان کی شادی کروا دیتے ہیں آپ لوگ، تاکہ وہ ان کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی بگڑی ہوئی اولاد جو آپ سے نہیں سدھر سکی اسے بیوی نامی مخلوق سدھار دے گی؟ اس کی ہر اذیت کو برداشت کرے گی، سہے گی اور اس انتظار میں اپنی عمر گلا دے گی کہ اس کا علاج شادی تھا، اسی لیے شادی سے ہی حل ہوگا. خدا کے لیے پھپھو، یہ کہہ کر میں نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا علاج کرواتی تاکہ اس کا جنون ختم ہوتا. جب تک کہ وہ ذہنی مریض شخص بالکل ٹھیک نہ ہو جائے اسے کسی کی زندگی میں شامل نہ کریں. خدا را، ایک کی زندگی برباد ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ کسی لڑکی کی زندگی تو برباد مت کریں. اتنا آسان نہیں ہوتا ایک جنونی شخص کے ساتھ زندگی گزارنا. پھر میں نے اپنے دونوں جیٹھوں کی طرف دیکھا. میں نے کہا بھائی آپ مرد ہو کر اس کو قابو نہیں کر سکتے، کتنا مارتا ہے وہ آپ کو، آپ مجھے بتائیں، میں ایک عورت ہو کر اس کا جبر کیسے سہ سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں میں نے یہ 2 سال کیسے گزارے ہیں. میں بھی انسان ہوں، جیتی جاگتی عورت ہوں. ایک جانور صرف انسان کے ساتھ اس امید پر نہیں رہ سکتی کہ وہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین، یہ ایک سچا واقعہ ہے. یہ ایک لڑکی کی آپ بیتی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اور آپ کے لیے ایک سوال بھی ہے، کیا نفسیاتی اور ذہنی مریض لوگوں کا علاج شادی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی شادی کرنی چاہیے؟ یا شادی کے بعد ایسے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیا ہر بگڑے ہوئے نوجوان جسے اس کے اپنے ماں باپ نہ سدھار سکے ہوں اسے کسی کی زندگی میں شامل کر دینا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا؟ خدا را دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کسوٹی کھیلنا چھوڑ دیں. اپنے بیٹوں کی تربیت بہت اچھے سے کریں تاکہ آنے والی آپ کو دعائیں دے، بد دعائیں نہیں. جیسے ایک لڑکی کی تربیت بہت اہمیت رکھتی ہے،
ایسے ہی لڑکوں کی بھی رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی کی پرائی بیٹی پر ظلم نہ کریں، پہلے اپنے بیٹوں کو سدھاریں، پھر کسی کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔